اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن رستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ رستہ کٹھن و دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصحبت سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا کہ جس کے لیے تو نے اتنا طویل و کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیے کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ ہے، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے، تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا اور نہ ہی دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان و آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو حضرت کے عقیدت مند کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا ہی سہی، بی بی شیخ کے انوار و فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کری کری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بےہودہ، بدتمیز و زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان دونوں میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہول پڑتا ہوا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلتا گیا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزین کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا ہوا چلتا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عظیم
اپنی فریبی نفس کو باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی براضی الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔